بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 23 مارچ یوم پاکستان۔ ہمیں اپنے ماضی پہ ایک چھوٹی سی نظر ڈالنی چاہیے کہ ہم نے پاکستان کیوں بنایا تھا۔ کیا ہم نے پاکستان میٹیریل گینز کے لیے بنایا تھا؟ کیا ہم نے پاکستان یہ جو معاشی ترقی کا لالی پاپ ہمیں دیا جاتا ہے اس کے لیے بنایا تھا؟ یا پاکستان ہم نے بنایا تھا حقیقی آزادی حاصل کرنے کے لیے، ایک خود مختار، خوددار، عزت سے سر اٹھا کر جینے والی ایک قوم، ایک اسلامی فلاحی مملکت کے نظریے پہ ہم نے پاکستان بنایا تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم اس کے کتنے قریب ہیں یا کتنے دور ہیں۔ ہم کافی دور بھٹک گئے تھے، لیکن الحمدللہ ایک اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کیا اور ایک مرد مجاہد عمران خان کے نام سے اس قوم کو ایک ایسا لیڈر دیا جس نے واپس پاکستان کو اسی ٹریک پہ ڈالا جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا، اور جو ملک پاکستان قائد اعظم نے بنایا تھا۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کہ حقیقی آزادی۔ ہم نے پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ یہاں پر ہم گرین لائن ٹرینز چلائیں گے، اورنج ٹرین چلائیں گے، ٹنلز بنائیں گے، موٹر ویز بنائیں گے۔ یہ چیزیں تو ٹھیک ہے، انڈیکیٹرز ہوتے ہیں ترقی کے، چلتے رہتے ہیں، لیکن غور کیجئے اور دیکھیے، نظر دوڑائیں پاکستان میں، آپ کو پتہ لگے گا آپ کے ملک میں 90% جو ریلوے کا جال بچھا ہوا ہے یہ انگریز بچھا کے گئے تھے یہاں پر۔ میں جنوبی خیبر پختونخوا سے ہوں، میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ٹانک، ضلع ٹانک انتہائی جنوب میں، اسی طرح کوہاٹ سے آگے ہنگو جاتے ہوئے ٹل تک، ہنگو سے آگے وہاں تک ریلوے ٹریک بچھایا ہوا تھا انگریزوں نے، ہم اس کو بھی نہیں چلا سکے۔ تو ہمارا ہدف یہ گولز نہیں تھے، ہمارا ہدف تھا کہ پاکستان ایک اسلامی فلاحی مملکت بنے گی جو اسلامی دنیا کو لیڈ کرے گی۔ ہم نے اس میں کتنی کامیابی حاصل کی ہے، ہم کتنا اس طرف گئے ہیں، یہ ہمیں سوچنا ہے۔ دوسری بات جو بہت ضروری ہے، جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے دلوں میں باندھ لیں، خاص طور پہ نوجوان، بہت سے ایسے لوگ جن کو وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ پروفٹس آف ڈوم اینڈ گلوم، جو ہر طرف مایوسی پھیلاتے ہیں، جو ہر وقت آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان تو ایسا ہی ہے، چلتا ہے، پاکستان ہے، سب چلتا ہے، ہماری تو قوم ہی کوئی چوروں کی قوم ہے، ہم تو بے ایمان لوگ ہیں، ہم بددیانت لوگ ہیں، جھوٹ بولتے ہیں یہ۔ نہ پاکستان ایسا ملک ہے، نہ اس کے لوگ ایسے ہیں۔ الحمدللہ پاکستان دنیا کے ان چند ممالک میں سے ایک ہے جو سطح سمندر سے شروع ہوتے ہیں، اور پاکستان واحد ملک ہے جو دنیا کی بلند ترین پہاڑی سلسلوں پہ جا کے ختم ہوتا ہے۔ ایک نہیں، 3 سلسلے، کراکرم، ہمالیہ، ہندوکش، بیچ میں زرخیز میدان، صحرا، دریاؤں کی سرزمین، پانی، بہترین نہری نظام، آپ کی سونا اگلتی ہوئی زمینیں، ہر طرح کی فصل، ہر طرح کے فروٹ۔ کون سی نعمت ہے جو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دی ہے؟ سب سے بڑھ کے آپ کے ملک کی آبادی 25 کروڑ ہے، جس میں سے 18-20 کروڑ جوان لوگ ہیں۔ 20 کروڑ لوگوں کا مطلب ہے 40 کروڑ کام کرنے والے ہاتھ۔ ہم لوگ، ہماری قوم، ہمارا ملک کسی سے کم نہیں ہے، کسی چیز میں کم نہیں ہے۔ ہم میں غلطیاں ہیں، ہم میں کوتاہیاں ہیں، ہم میں کمزوریاں ہیں، ہمیں انہیں ٹھیک کرنا ہے۔ ہم نے خود کو، اپنے ملک کو رائٹ آف نہیں کر دینا، بالکل ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ آپ کو ایسا کہتے ہیں، جو لوگ آپ کو ایسا بتاتے ہیں، وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ان فرینڈ کرے ان کو، بلاک کرے ان کو۔ پاکستان نے اپنے ٹرو پوٹینشل پہ جانا ہے، اور انشاءاللہ اسے آپ اور میں لے کر جائیں گے اس پوٹینشل پہ۔ میرے بھائیوں، ایک بات بہت ضروری جو آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ اس نبی کی امت سے ہو جن کے نزدیک
मायूसी गुनाह नहीं बल्कि कुफ्र था। आप उस कायदे आज़म के सियासी पैरोकार हो जिन्होंने इस मुल्क को बनाया था। उन्होंने आपको कहा था कि मुसलमान मुसीबत में घबराया नहीं करता, और अल्हम्दुलिल्लाह 90% पाकिस्तानी उस दुनिया के उस अजीम लीडर के पीछे खड़े हैं जिसने आपको बार बार ये बताया है कि इंसान उस वक्त तक नहीं हारता जब तक वो हार मान ना ले। दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। आपने कभी भी मायूस नहीं होना। आपने इस यौम पाकिस्तान पे इस अज़्म को दोबारा से रिन्यू करना है। आप अजीम कौम है, आपका मुल्क अजीम है, आप में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आपके पास अगर किसी चीज़ की कमी थी तो वो एक लीडर की कमी थी। देखें, मैं ये बात ठोस शवाहिद की बुनियाद पे आपसे कह रहा हूं। 75 साल से आपको हर तरीके से रगड़ा लगाया गया, दबाया गया। पिछले 2 साल से हर तरह का जुल्म, जबर, इस्तिबदाद, रियासती फिस्तायत, क्या नहीं हुआ आपके साथ। लेकिन उसके बावजूद क्या ये कौम हौसला हारी? 8 फरवरी जब फैसले का दिन था तो क्या सारी कौम ने सच्चाई का साथ नहीं दिया? यक ज़बान होकर पूरी कौम हक और सच के साथ खड़ी हो गई। क्या ये बात इसकी गवाही नहीं है कि ये कौम बुनियादी तौर पे गलत नहीं है? इनको रास्ता दिखाने वाले की ज़रूरत थी। जिस दिन इन्हें रास्ता दिखाने वाला मिला उसी दिन इस कौम ने अपना किबला दुरुस्त किया। आपका अकीदा, आपका किबला हमेशा से ठीक था, रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। अब जब आपको रास्ता दिखाने वाला भी मिल गया है, आपकी कौम में शऊर भी आ चुका है, तो ये छोटी छोटी हार जीत, इनसे आपके मोराल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम द ग्रेटेस्ट नेशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इंशाल्लाह पाकिस्तान, ये वाकई हम सब की दुआ है, हमारा ख्वाब है कि अल्लाह पाकिस्तान को वो मुल्क बना जहां से बाहर की दुनिया से लोग नौकरियां ढूंढने आए, पाकिस्तान कभी किसी से भीख ना मांगे। ये हमारा ख्वाब है, इसको हमें पूरा करना है। हमें पाकिस्तान को एक फलाही इस्लामी ममलिकत बनाना है। अगर हम रियासत मदीना नहीं बना सकते तो कम से कम वो गोल तो अपने सामने रख सकते हैं। वो हम रखेंगे और हम उसकी तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। मायूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उम्मीद सिर्फ उस वक्त टूटती है जब सांस टूटती है। जब तक आपकी सांसें हैं, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हम हर तरह का मुकाबला करेंगे। हम लड़ेंगे जुल्म के ख़िलाफ़, झूठ के ख़िलाफ़, बातिल के ख़िलाफ़। ख़ुद को, अपनी कौम को, अपने शहर, अपने सूबे को, इस मुल्क को हम अजीम बनाएंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया।